بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ संसार کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ نقلی زندگی دے دی اور انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی، اور اتنی بیکار زندگی ہے، یہ اتنی نقلی زندگی ہے کہ اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں اگر انسان حقیقت میں آنکھ کھول کر غور کرے۔ اب اگر غور کیا جائے حقیقت کی آنکھ کھول کر تو قاعدے میں تو ہر چیز کو اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ماں باپ ہیں، بڑی آفت کوٹی، محنت کری، اب اولاد ہوئی، اولاد جو ہے جوان ہوئی، سہارا بنی، تو ماں باپ جو ہے سپنے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد جوان ہو گئی، ہمارا سہارا بنے گی، اب ہمارے دکھ دور ہو گئے، مصیبت دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اولاد جو جوان ہو گئی، جو سہارا بنی اولاد، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی میت رکھی ہوئی ہے، اس کی ارتھی رکھی ہوئی ہے، اس کو موت آ گئی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ بھئی انسان تو مرنا نہیں چاہتا تھا، ہمارا ہنستا کھیلتا پریوار ہے، ہم تو مرنا نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں مر کے بچھڑ جائیں ہیں؟ لیکن یہ کیا زندگی ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کب کس کی موت کب آ جائے اور کہاں آ جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ بھائی اللہ نے زندگی پھر دی کیوں ہے؟ پیدا ہی کیوں کیا انسان کو؟ انسان کے جذبات کا کھلواڑ کیوں کیا ہے پھر؟ اب یہاں پر ایک بات اور ہم سمجھیں گے، بڑی گہری بات ہے۔ کوئی گاڑی ہے، مان لیے گاڑی آپ نے بنا دی، ٹھیک ہے، کار بنا دی آپ نے یا ٹرک بنا دیا آپ نے۔ اب اگر اس گاڑی میں پیٹرول نہ پڑے، ڈیزل نہ پڑے تو وہ گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ اب گاڑی بنا دی، گاڑی میں اگر پیٹرول نہ پڑے، ڈیزل نہ پڑے، وہ گاڑی چل نہیں سکتی ہے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ اب انسان کے اندر چلانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ زندگی جینے کی چاہت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیٹرول کی جگہ پر زندگی جینے کی چاہت چاہیے، زندگی سے پیار، دنیا سے پیار، یہ چیز چاہیے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوگی، زندگی کی چاہت نہ ہوگی، تو کون کما رہا ہے، کون اپنی اولاد کے بیاہ شادی کر رہا ہے، کون دنیا کے جھمیلے میں پھنسے گا؟ اگر انسان کے اندر زندگی جینے کی چاہت کا پیٹرول نہ ہوگا ہیں، ڈیزل نہ ہوگا، تو کون چلے گا پھر؟ بھائی انسان چلنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے عقل چلاتا ہے ہیں، اور دماغ چلاتا ہے، اور دماغ کو دل چلاتا ہے۔ جب دل جس چیز کو کرتا ہے اسی کو انسان کا دماغ کام کرتا ہے، اور پھر اسی حساب سے وہ ہاتھ پہ چلاتا ہے اپنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جینے کی چاہت رکھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جینے کی چاہت کتنی رکھی ہے؟ بھائی کوئی لمٹ ہے؟ کب تک کی چاہت رکھی ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال؟ اس نے کیا لمٹ رکھی ہے؟ پیٹرول کی بھی تو لمٹ ہوتی ہے نا۔ بھائی گاڑی کی جو ٹنکی ہے، مان لو مثال کے طور پر وہ 20 لیٹر کی ہے، اب آپ نے فل کروا لی ٹنکی، تو اس کی لمٹ ہے کہ یہ 20 لیٹر میں، مان لو مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 20 لیٹر میں یہ چل پائے گی 200 کلومیٹر، مان لو مثال کے طور پہ۔ تو اس کی ایک لمٹ ہو گئی، کبھی 200 کلومیٹر کے دائرے سے یہ باہر نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اتنا اس میں پیٹرول نہیں ہے۔ دیکھو بات کو سمجھو سیدھی راہ سے، جب سمجھ میں آئے گی بات۔ اب اس بات کا کیسے پتہ چلے، کیا دلیل ملے ٹھوس ہمیں کہ انسان کے اندر زندگی جینے کا جو طاقت ہے، جو شکتیاں ہیں، وہ اللہ نے اس کا کتنا پیٹرول ڈالا ہے انسان کے اندر؟ اس کا پتہ لگانا دیکھنے میں تو بڑا مشکل ہے، لیکن ہے بڑا آسان۔ آپ کہو گے بھی کیسے؟ دنیا کا ہر انسان اس بات کا آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ میرے اندر زندگی جینے کا کتنا پیٹرول اللہ نے، ایشور نے رکھا ہے۔ اس کا پتہ ہم ایسے لگائیں گے کہ آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھیں، مرد ہو یا عورت، کہ بھئی یہ بتاؤ، اگر تمہیں ہر وقت خوشیاں ملیں ہیں، دکھ نہ ملیں، تو کیا تم جو ہے مرنا چاہو گے؟ تمہارے مرنے کی سوچ کی کوئی لمٹ ہے؟ جیسے مان لیا تمہارے اندر ایشور نے اپنی رچنا میں یہ اچھا رکھی ہو کہ بھئی 10 سال کے بعد میں مر جاؤں یا 20 سال کے بعد مر جاؤں، یعنی جینے کی کوئی لمٹ رکھی ہے؟
یا 50 سال کے بعد مر جاؤں یا 100 سال کے بعد 500 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد یا 2000 سال کے بعد، کیا تم اچھا رکھتے ہو؟ مجھے جواب دو۔ آپ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، مجھے آپ جواب دیں، کیا آپ مرنا چاہتے ہیں یا مرنے کی کوئی لمٹ ہے آپ کے اندر؟ ایشوری رچنا میں انسان مرنا نہیں چاہتا اور کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیں، انسان یہ چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ کی زندگی ہو، تو بس یہی جینے کی اچھا رکھی ہے۔ یہ جینے کا پیٹرول ہمیشہ جینے کا رکھا ہے اللہ نے۔ دیکھو، انسان دکھ تکلیف میں بھی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر انسان کو سکھ ملتے رہے تو انسان جو ہے ویسے بھی جو ہے کبھی بھی نہیں کہے گا اور نہ مرنا چاہتا ہے نہ مرنے کی اچھا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہمیشہ جینے کا، زندگی ہمیشہ جینے کی شکتیاں اس کے اندر ڈالی ہیں، ہمیشہ جینے کا اس کے اندر پیٹرول ڈالا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی انسان کے اندر رچنا میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان موت کو پسند کرے۔ اب تم کہو گے بھی اور ثبوت دو، تو اور ثبوت یہ ہے کہ تمہارے سامنے کتنے لوگ مرتے ہیں، ارتھی کے پاس بیٹھ کر، میت کے پاس بیٹھ کر، جنازے کے پاس بیٹھ کر کتنی عورتیں روتی ہیں، دیکھا ہے روتے ہوئے؟ کیوں روتی ہیں؟ اپنے کرموں سے دکھا رہی ہیں کہ ہم موت کو پسند نہیں کر رہے، اسی لیے ہم رو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جینے کی چاہت کیوں رکھی ہے؟ بھائی غور کرنے کی بات ہے۔ یہ دنیا تو ہمیشہ جینے کا سسٹم نہیں بنایا اس نے، مالک نے، بھائی قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے اس دنیا میں ہمیشہ جینے کا سسٹم تو نہیں بنایا انسان کا۔ یہ تو موت کا گھر ہے۔ انسان کے اندر اچھائیں، خواہشات اتنی ہیں۔ خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ حیا مایا کی دوڑ۔ انسان کی ہوس کی کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی۔ آپ نے کہتا ہوا سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یار انسان کی ہوس کی کھوپڑی نہیں بھرتی، جتنا مل جائے اتنی تھوڑا ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے۔ تو انسان کی ہوس کی کھوپڑی کیوں نہیں بھرتی؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا، اب حقیقت میں اس دنیا میں انسان کی ہوس کی کھوپڑی بھرتی نہیں ہے، یہ بھی بات حقیقت ہے۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا اور اس کے دل دماغ میں نرے سپنے ہوتے ہیں دنیا کے، ہوس کی کھوپڑی کے، میرے پاس یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ مرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے نہ چاہنے کے باوجود وہ مالک اسے موت دے کے اٹھا لیتا ہے اور اس کے سپنے دنیا میں پورے نہیں ہو پاتے، اس کی ہوس کی کھوپڑی بھر نہیں پاتی ہے۔ اور جو اس کے اندر پیاس تھی ہوس کی کھوپڑی کی، حیا مایا کی، وہ پیاس اس کی ادھوری ہی رہ جاتی ہے، اس کی پیاس بجھ نہیں پاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو مرتے ہوئے؟ وہ بات تو کرتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک پلاٹ یہاں پہ لیا ہے، ابھی وہاں پہ لوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور یہ کروں گا، اور کیا دیکھا کہ اگلے دن ہی موت آ گئی اسے۔ تو وہ تو اس کے اندر تو پیاس تھی ہمیشہ جینے کی، ہمیشہ حیا مایا کی، لیکن کسی نے اس کو بنا اس کی مرضی کے موت دے کے اٹھا لیا، اس کی پیاس ادھوری رہ گی نہیں رہ گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے بھائی کہ جینے کی چاہت تو رکھی ہے ہمیشہ کی ایشور نے، اللہ نے، خواہشات اور اچھائیں اس کی لامحدود ہے، کوئی حد نہیں، اور زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور وہ بھی اتنی بیکار کہ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور جان بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے انسان کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ ہمیشہ جینے کی چاہت کیوں رکھی ہے؟ انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہونا اور اس کے اندر ہمیشہ کی حیا مایا کی چاہت ہونا، ہمیشہ کی مال دولت کی دوڑ کی چاہت ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھائی کوئی دنیا اور ایسی ہے جس دنیا کی چاہت ہمارے اندر اس مالک نے اس دنیا میں رکھی ہے۔ اب اس دنیا کا نام کیا ہے اور وہ دنیا کہاں پر ہے، یہ اسپشٹ روپ سے قرآن مجید میں سمجھایا گیا ہے۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، جتنے بھی ایشور کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر آئے، ان سب نے اس دنیا کے بارے میں بتایا۔ اب سن لیں اس دنیا کا نام کیا ہے۔ اس دنیا کا نام قرآن مجید میں جنت بتایا گیا ہے، اور ہندو دھرم میں اس کو جانا جاتا ہے سورگ کے نام سے۔ اور وہ دنیا کہاں پر ہے؟ ہاں، اس دنیا کا نام تو سورگ ہے، جنت ہے، اور وہ دنیا کہاں پر ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر، وہ دنیا آسمانوں کے اوپر ہے۔ اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے پہلے سے ہی، جس کا کہیں سے شروع نہیں ہوتا، جس کا کہیں پر اینڈ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اسے لوگ دنیا میں الگ الگ زبانوں سے پکارتے ہیں، وہ ہے ایک، مگر اچھے نام اس کے انیک ہیں۔
اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ جینے کی چاہت تو رکھ دی ہمارے اندر، ہمیشہ جینے کی چاہت کا پیٹرول ڈال دیا ہے، اور اس نقلی دنیا کو، اس نقلی زندگی کو ہمیں کیوں دے دیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے، یہ نقلی اور بیکار زندگی یہاں دے کر ہمیں کیوں بھیج دیا؟ ہمیشہ جینے کی اچھا ہمارے اندر رکھی، ہمیشہ جوان رہنے کی اچھا ہمارے اندر رکھی، ہمیشہ جو ہے صحت مند رہنے کی ہمارے اندر اچھا رکھی، ہمیشہ کے سکھ بھوگنے کی ہمارے اندر اچھا رکھی، تو ہمیشہ کے سکھ بھوگنے کی اچھا رکھ کر پھر ہمیں دکھی کیوں کرتا ہے؟ پھر وہ یعنی ہمیشہ سکھ بھوگنے کی اچھا بھی وہی رکھتا ہے اور پھر دکھ بھیج کے دکھی بھی ہمیں وہی کرتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اب دیکھو نا، ہمیشہ جوان رہنے کی اچھا بھی ہمارے اندر وہی رکھتا ہے اور پھر بڑھاپا بھی ہم پہ وہی لے آتا ہے۔ ہمیشہ کی صحت کی اچھا، ہم تندرست رہیں، ہمیشہ تندرست رہیں، طاقتور رہیں، صحت مند رہیں، یہ ہمیشہ کی تندرستی کی اچھا بھی اسی نے رکھی ہے ہمارے اندر، اور پھر ہماری تندرستی میں بیماری بھی وہی لگا دیتا ہے۔ ان اچھاؤں کے بارے میں آپ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہوں تو آپ کسی بھی انسان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم یہ بتاؤ، کیا تم دکھ کو پسند کرتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ، مذاق مت کرنا۔ کیا تم دکھ کو پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں کرتا۔ تم اس سے پوچھنا کیا تم جو ہے بڑھاپے کو پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں کرتا۔ تو بس یہی اچھا ہے، یہی سورگ کی اچھا ہے، یہی جنت کی اچھا ہے۔ جنت کی دنیا ایک ایسی ہے جہاں پر دکھ نہیں، تکلیف نہیں، بیماری نہیں، موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی، بڑھاپا نہیں۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، یہ اچھا بھی اللہ ایشور نے ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن اچھا رکھ کے پھر موت بھیجتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ جو پہلا سوال کیا گیا تھا کہ بھئی جو ہے انسان کو جو ہے پیدا ہی کیوں کیا، مار دیتا ہے، کوئی زندگی کی اس کی حقیقت نہیں، کب موت آ جائے، کب مر کے بچھڑ جائیں سب، انسان کے جذبات سے کھلواڑ کیا۔ تو یہ معاملہ بھائی یہ ہے کہ وہ ہستی ہمیشہ سے ہے اور وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور وہ جو چاہے وہ کر دے۔ تو اس نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، اس دنیا میں بیکار جیون دے کے اس لیے بھیجا ہے، اور ہمیشہ جینے کی چاہت، سورگ کی چاہت اس لیے رکھی ہے کہ میرے بندے اس دنیا میں جا کر میری دی ہوئی آنکھوں سے اس دنیا کی حقیقت کو پہچان، جیون کی حقیقت کو پہچان کہ جیون تیرا کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، تیرا جیون ختم، دنیا بھی ختم۔ تو لہٰذا میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو مجھے راضی کر کے آ، میری رچنا تیرے اندر ہے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل، برائی سے بچ، اور دنیا میں میری بن دیکھے میری پہچان کر، میری کھوج کر، اور میری پہچان کر کے تو مجھے راضی کر کے آ۔ اور پھر جو میں نے تیرے اندر ہمیشہ جینے کی اچھائیں رکھی ہیں، ہمیشہ تیرے اندر سکھ بھوگنے کی اچھا رکھی ہے، ہمیشہ کی صحت کی اچھا رکھی ہے، پھر تو سورگ میں آ کر کے، جنت میں آ کر کے، میں نے تیرے اندر جنت کی تو اچھا رکھی ہے، یہ جنت میں آ کر کے پھر اپنی اچھاؤں کو آرام سے پورا کرنا۔ لیکن اس دنیا میں جو جنت کی اچھائیں پوری کرنے کے لیے ہم دوڑتے ہیں تو وہ مالک ہمیں روکتا ہے، کبھی دکھ بھیجتا ہے، کبھی تکلیف بھیجتا ہے، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے، ہمیں اپنی خاموش قدرت سے سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میرے بندے، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد مت سمجھ، مجھے پہچان، یہ دھرتی میری، آسمان۔ اچھا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات کے کण کण پر، یعنی 7 زمین 7 آسمان، ہر چیز پر، ہر چیز کا مالک ایک مالک ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آسمان کا ایک مالک ہے، پھر دوسرے آسمان کا دوسرا مالک ہے، تیسرے آسمان کا تیسرا مالک ہے، ایک زمین کا الگ مالک ہے، دوسری زمین کا الگ مالک نہیں، ایک مالک کا ہی سب کچھ ہے، اسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر۔ اب انسان کے اندر ہمیشہ جنت کی، سورگ کی جینے کی چاہت رکھنے کے بعد اس زمین و آسمان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وقت کا سسٹم چلایا۔ وقت سے ہی ہم لوگ جو ہے جوان ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر جوان ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی، اور اللہ کے حکم سے ہی بوڑھے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اب سورگ کی، جنت کی چاہتیں رکھنے کے بعد یہ نقلی زندگی دے کر اس دنیا کا سسٹم، اپنی بادشاہت کو اس نے چلا کے اس دنیا میں دکھایا ہے۔ اب انسان، اس کو پتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر جو ہے ہمیشہ جینے کا پیٹرول گیرا ہے، ہمیشہ سکھ بھوگنے کا پیٹرول گیرا ہے، ہمیشہ صحت مند جوان رہنے کا پیٹرول گیرا ہے۔ بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے بال کالے کرتے ہوئے کہ ہم جوان دکھائی دیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ میرا بندہ دنیا میں نے اس کے اندر پیٹرول گیرا ہے ہمیشہ جینے کا، تو یہ ہمیشہ جینے کی طرف بھاگے گا،
अब जब ये हमेशा जीने की तरफ भागेगा तो मैं इसको रोकूंगा, और रोकना मेरा कैसा होगा कि ये मेरे सामने बेबस है, कभी दुख भेजूंगा, कभी तकलीफ़ भेजूंगा, इसके ना चाहने के बावजूद ये रोक नहीं सकता है। मैं तकलीफ़ भेजूंगा तो ये रोक नहीं सकता, मैं बीमारी भेजूंगा इसके ऊपर तो ये रोक नहीं सकता, मैं मौत भेजूंगा तो ये रोक नहीं सकता। तो मैंने इसके अंदर जो हमेशा जीने की चाहत जो रखी है, जब ये दौड़ेगा हमेशा जीने की तरफ, तो मैं इसको अपनी बादशाहत की गुलामी इसको दिखाऊंगा कि तू मेरा गुलाम है, मेरी बादशाहत की गुलामी में तू कैद है, मैं तुझे रोकता हूँ, तू हमेशा जीने की तरफ दौड़ता है, मैं तुझे रोकता हूँ, तो मुझे पहचान के मैं तेरा मालिक हूँ, तू बिना मालिक के आज़ाद नहीं है, मेरी खोज कर बिन देखे मेरी पहचान कर। और हर वक्त अल्लाह ताला ने दुनिया में सच और झूठ का सिस्टम हर इंसान को दिखा रखा है। ऐसा कौन इंसान है जिसके सामने इंसान नहीं मर रहा? ऐसा कौन इंसान है जिसको ये नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी ये ऐसी है कि इसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है? ऐसा कौन इंसान है जिसको ये पता नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया भी ख़त्म? जब ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, दुनिया भी हमारे लिए कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो दुनिया क्या है फिर धोखा, ज़िंदगी क्या है फिर धोखा, सब कुछ दिखा रखा है उसने। अब टेस्ट ये है कि कौन उस, अच्छा एक तो कुदरत उसकी ये हो गई, अब उसका कितना बड़ा रहम और करम फिर वो और करता है, ऊपर से क्या करता है कि फिर वो इंसानों में से ही इंसान चुनकर धरती पर पैगंबर बनाकर उनके द्वारा अपना पैगाम भेजता है इंसानों के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, और दुनिया में जो कुछ सच और झूठ है उस सच और झूठ के ऊपर। क्योंकि दुनिया, इंसान के अंदर इस दुनिया में हमेशा जीने का नशा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इंसान रात दिन अपने सामने दूसरों को मरते हुए देख रहा है, लेकिन अपनी मौत के होश में नहीं आता। ज़िंदगी जीने की चाहत और शक्तियाँ और पेट्रोल अल्लाह ने इतना डाल दिया है इसके अंदर हमेशा जीने का कि ये मरना नहीं चाहता। और दूसरे हर इंसान को पता है, देखो ना, हर इंसान को पता है कि मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। तो हमेशा जीने का नशा अल्लाह ने ऐसा रखा है, और अल्लाह ताला इसीलिए जो है पैगंबर भेजता है ताकि इनको याद दहानी कराई जाए, इनको समझाया जाए। और पैगंबर जो इस संसार के सच्चे मालिक का सच्चा पैगाम लेके आता है, वो कोई अंधा गूंगा बहरा नहीं होता। देखो, इस दुनिया के सच और झूठ पे होता है। जैसे कुरान मजीद है, आसमानी किताब है, इसमें क्या कहा गया है कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, खेल तमाशा है। आप इस बात की हकीकत पर गौर करेंगे तो हकीकत में दुनिया की ज़िंदगी धोखा और खेल तमाशा है। कुरान कहता है कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ये ज़िंदगी धोखा है। तो अगर इस बात की हकीकत पर भी गौर करें तो हमें मालूम होता है कि दुनिया में जो है किसी का इंसाफ सही नहीं हो पा रहा है। दुनिया में हर इंसान की कहानी अधूरी है। किसने मारा, क्यों मारा, पता न चला, मर गया, ख़त्म हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया उसका। कितने गरीब बेचारे जो अदालतों के चक्कर काट के मर गए, उन्हें इंसाफ ना मिले। कितने जालिम है दुनिया के अंदर, जुल्म करते करते मर गए, उन्हें सज़ा ना मिली। यहाँ पर हर इंसान की जो कहानी है ना, वो अधूरी है। लिहाजा अकल भी कहती है कि कोई ज़िंदगी एक और होनी चाहिए कि वहाँ पर सबका राज फाश हो, किसने किसको मारा, किसने किस पर जुल्म किया, दुनिया में भेद ना खुला, तो वहाँ पर भेद खुलना चाहिए। उसी को कुरान कह रहा है मालिक यौमुद्दीन। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको बदला देगा, जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसे ही बदला देगा। तो लिहाजा मौत पर इंसान का हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म नहीं होता। इस्लाम में कहा गया है कि वो इंतकाल कर जाता है। इंतकाल का मतलब एक जगह से दूसरी जहान में पहुंच जाता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मतलब ये हुआ कि इंसान की जो आत्मा है वो शरीर से निकल जाती है, अल्लाह ताला उसको निकाल लेता है। और ये शरीर मिट्टी से बना था और इसको लोग मिट्टी मिला देते हैं। अब उस मालिक ने इंसान को क्यों इस तरीके से बनाया है और इस दुनिया का सिस्टम क्यों इस तरीके से बनाया है? उसने इसलिए बनाया है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। कुरान मजीद में जिक्र है कि हमने जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ने हम इंसानों को अपने लिए बनाया है, तो लिहाजा हम उसकी बनाई हुई। अब मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज कर दूँ कि मैंने जो कहा था अभी कि अंधेर नगरी नहीं है, वो मालिक जो है क्या करता है कि जो अपना पैगाम भेजता है ना पैगंबर द्वारा, वो कोई अल्टप नहीं होता। इंसान के अंदर जो उस ईश्वर की रची हुई रचना है, उस रचना के आधार पर इंसान को बुराई की गंदगी से पाक होने का तरीका बताता है कि तुम्हारा बनाने वाला मालिक पवित्र है। वो ये चाहता है कि वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, वो छांट रहा है कि उसका ये कानून जो आया है ये इसलिए आया है कि तुम बुराई की गंदगी से अपनी आत्मा को पवित्र करो, अपने मालिक को राज़ी करने के लिए, और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करके मरो। और फिर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का
طریقہ پیغمبر بتاتا ہے، اور آخری پیغمبر ہیں سنسار کے سچے مالک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آخری کتاب اتری ہے قرآن مجید۔ تو پیغمبر جو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے وہ الٹپ نہیں ہوتا، وہ ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان کو پوری طرح برائی سے بچانے کا اور اچھائی پر چلانے کا۔ ایشور کا حکم ہوتا ہے کہ تمہارا مالک اس طرح سے راضی ہوگا، اور دنیا میں سچ اور جھوٹ پیغمبر کے دوارا بتایا جاتا ہے اور کتاب میں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا مکر و فریب ہے، جال ہے، ہاں اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اب سب کے اندر ایک ہی رچنا اس مالک کی رچی ہوئی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر اس کا ایک ہی حکم سب کے لیے آتا ہے۔ آج کے زمانے میں وہ ایک حکم کون سا ہے؟ قرآن مجید کا حکم۔ اب یہ بات الگ ہے کہ لوگ اپنے اپنے دھرم الگ الگ بنا لیں، اپنی اپنی مرضی سے بنا لیں، لیکن یاد رکھنا انسان سے زیادہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے انسان کا بنانے والا ہی جانتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی سمجھ اور عقل نہیں دی ہے کہ یہ اپنے لیے خود برائی سے بچنے کا پوری طرح اور اچھائی پر چلنے کا پوری طرح قانون بنا لے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی سمجھ دے دیتا، وہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، تو پھر انسان کا امتحان کیا ہوتا؟ مالک جو ہے پیغمبر بھیج کر کے انسان کی عقل کو ادھوری کر دیا، اور پھر پیغمبر بھیج کر کے اپنا مکمل کمپلیٹ قانون بھیجتا ہے اپنی رچنا کے آدھار پر انسان کو انسانیت پر چلنے کے لیے، اور پھر ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون مجھ سے ڈر کر اور میرے حکم پر، میری بھلائی پر، میرے اچھائی پر چل کر امن شانتی حاصل کرتا ہے، میری شرن میں آتا ہے اور مر کر مجھے راضی کر کے آتا ہے اور سورگ میں ہمیشہ کا میرا انعام پاتا ہے، اور کون اپنے گھمنڈ میں میرا انکار کر کے بنا مالک کے اپنے آپ کو آجاز سمجھ کر اور میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلا کر مجھے ناراض کر کے مر کے آتا ہے اور نرک کی آگ میں سزا پاتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کا ہے، زمین اللہ کی، آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، انسان بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے انسان کا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے کہ کون دنیا میں جا کر میری قدر کرتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیتا ہے وہ، اور سب کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے۔ ہر انسان ایک الگ جان ہے، سب کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں، سب کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہیں، سب کا الگ الگ امتحان ہے، سب کے اندر ایشوری رچنا ہے سب کے اندر۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ بھئی سورگ میں کون جائے گا؟ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اندھیر نگری تو ہے نہیں کہ اللہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے میں نے کہ دنیا کا آٹومیٹک سسٹم ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو دنیا میں کیسے پہچانیں کہ سورگ میں جانے کی تیاری فلاں شخص نے کر لی؟ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس مالک نے یہ امتحان لیا ہے ہمارا، کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اب جو مجھے پسند کرے گا وہ دنیا کی ساری چیزوں سے دل ہٹا کر دل میرے حوالے کر دے گا۔ اب یاد رکھنا، ہمیشہ جینے کی چاہت کا پیٹرول جو اللہ نے رکھا ہے نا انسان کے اندر، وہ دل کے اندر رکھا ہے۔ بھائی کار کے اندر جو ہے پیٹرول کی جو ٹنکی ہوتی ہے، اس میں پیٹرول آتا ہے، وہ مین ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کو ہی نکال دو گے تو پیٹرول کہاں گیرو گے؟ جب پیٹرول نہیں پڑے گا تو گاڑی کہاں چلے گی؟ ہے کہ نہیں؟ تو ٹنکی مین ہوگی کہ نہیں؟ اگر آپ ٹنکی خالی کر دیں گے تو پھر گاڑی نہیں چلے گی۔ تو انسان کے اندر ہمیشہ جینے کا جو پیٹرول کی ٹنکی ہے وہ دل ہے۔ جب سنسار کا سچا مالک ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اس نے ہمارا دل بھی ایک ہی بنایا ہے۔ آنکھ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، مگر دل ایک ہے۔ مالک ایک تو اس نے دل بھی ایک ہی بنایا ہے۔ اس لیے اگر دو مالک ہوتے، دو مالک ہوتے تو دو دل ہوتے، چار مالک ہوتے چار دل ہوتے۔ یہ بھی ثبوت ہے بہت بڑا کہ مالک ایک ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت پہ غور کرنا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے، یہ زندگی بیکار ہے۔ اب ہمیں جب معلوم پڑا کہ ہمیں اپنے مالک کو پسند کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ اب جو انسان اپنی ہمیشہ جینے کی چاہت، جیسے مثال کے طور پر کوئی بکری ہو اور بکری کے سامنے آپ چارہ گیر دیں پہلے جو اس کو پسند ہو، اور اس کے گلے میں پٹا گیر دیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کرے گی؟ چارے کی طرف بھاگے گی۔ اب آپ اسے پٹے سے کھینچیں گے پیچھے کو۔ اب یہاں اس کا امتحان ہے کہ تو آزاد نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر مت بھاگ چارے کے پیچھے، تیرا مالک ہے، پٹا پڑا ہوا گلے میں۔ اب اس بکری کا امتحان ہے، کیا وہ مالک کے پٹے کی طرف غور کرتی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھیں؟
भाई मालिक ने हमारे अंदर हमेशा जीने की चाहत रख के फिर हमारे गले में पट्टा गिर दिया है। किस चीज़ का? दुखों का पट्टा, दुखों की बादशाहत का पट्टा, गमों की बादशाहत का पट्टा, बीमारियों की बादशाहत का पट्टा, मौत की बादशाहत का पट्टा, खतरों की बादशाहत का पट्टा। ये दुनिया क्या है? दुखों का घर, बीमारियों का घर, खतरों का घर, परेशानियों का घर, मुसीबतों का घर। अब यहाँ इंसान का टेस्ट है बकरी की तरह से कि तू अब जो तेरे अंदर जो हमेशा जीने की चाहत रखी है, तू उसकी दौड़ तो लगा रहा है, बिना मालिक के आज़ाद मत समझ। तू गौर कर, तू मालिक है, तेरे नाक में नकेल है, तेरा एक मालिक है, तेरे गले में पट्टा पड़ा हुआ है उस मालिक का। तूने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया, उसने पैदा किया है तुझे, और तेरे ना चाहने के बावजूद वो तेरे ऊपर दुख भेजता है, तकलीफ भेजता है, तू रोक नहीं सकता, परेशानी भेजता है, रोक नहीं सकता, बीमारी भेजता है, रोक नहीं सकता, मौत भेजेगा, तू रोक नहीं सकता। तो तेरा मालिक है। तू बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर दुनिया की दौड़ मत लगा, जन्नत की इच्छाएं पूरी मत कर। अब अगर वो बकरी गौर कर ले कि मेरा मालिक है, मैं मालिक के दायरे से बाहर नहीं जा सकती, मालिक मुझे खींच रहा है, समझा रहा है कि आगे मत भागे। अगर वो बकरी समझ गई और वो उस चारे से रुक गई, मालिक के कहने पे खिंच गई पीछे को, और उसने मालिक की मर्जी को समझ लिया कि मालिक मुझसे ये चाह रहा है, और मालिक को उसने खुश कर लिया, तो फिर मालिक खुश होकर के उसे फिर और अच्छी घास देगा, और ऐसी देगा कि उस घास को पाने के लिए उसको तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी, भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। फिर अब ईमानदारी से बताओ, जिस सुख को भोगने में तकलीफ ना उठानी पड़े, उस सुख को भोगने में तो मज़ा आएगा। अब इसी प्रकार से जो इंसान मालिक की तरफ, जो अकल, इंसान की अकल मालिक की तरफ लग जाए कि हाँ मेरा मालिक है, मैं दुनिया में उसे राज़ी करने के लिए आया हूँ, मैं उसकी खोज करूँ, बिन देखे पहचान करूँ। जिसने पहचान लिया और जिसने अपनी ये ज़िंदगी जीने की चाहत जो अल्लाह ने रखी है जन्नत की, हाँ ये दिल के अंदर है। अब दुनिया में पूरी ना करके और दुनिया को धोखा समझ करके, दुनिया मकरो फरेब का जाल है, दुनिया धोखा है, यहाँ मैं इन इच्छाओं को पूरी ना करूँ और इस दुनिया की दौड़ से रुक करके जन्नत के सपने यहाँ पूरे ना करके और दिल अपना अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर अल्लाह क्या करेगा? क्या करेगा कि दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत, हमेशा जीने की चाहत जो उसके अंदर थी उसको निकाल देगा और अपनी मोहब्बत डाल देगा। जब अपनी मोहब्बत डाल देगा तो अब ये इंसान हकीकत में क्या ईश्वरी रचना के आधार पर बुराई पर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जीने की चाहत ही नहीं है, तो बुराई पे कहाँ से चलेगा? ये तो इंसान के अंदर दुनिया के धोखे में, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत होती है, दुनिया की मोहब्बत होती है, इसलिए बेईमानी से बाज नहीं आता, मक्कारी से बाज नहीं आता, दीनदारी का ढोंग करता है, दिखने में दीनदार लगता है, धर्म पर चलने वाला लगता है, लेकिन मक्कारी से बाज नहीं आता। तो जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत को पाले, हाँ ऐसे इंसान का सबूत है कि मरने के बाद इसको जन्नत का घर मिलेगा, स्वर्ग का घर मिलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। और अल्लाह किसी भी मेहनत का बदला जाया नहीं करता, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अल्लाह को राज़ी करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, अल्लाह अपने हर बंदे को हर मेहनत की मजदूरी देगा। अब आप जब देखेंगे कि जब बकरी गले में पट्टा पड़ा हुआ है, आप बकरी के पीछे रस्सी पकड़ रखी है आपने, बकरी भाग रही आगे आगे और बकरी ना रुकी है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप फिर उसमें मार मारेंगे बुरी हालत से कि मैंने तुझे रोका तो रुकी क्यों नहीं, तू बिना, अच्छा बकरी भागी क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझ रही है, मालिक का खौफ और डर उसके अंदर से निकल गया, जब तो भाग रही है वो। इसी तरह से आज जो लोग बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, डर नहीं रहे उस मालिक से, और धरती पर जुल्म, जास्ती, फसाद फैलाने पर लगे हुए हैं, और जन्नत की हमेशा जीने की इच्छाएं हैं जो चारा रखा है उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, मालिक को जो है भूल करके, और दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं, दूसरों का हक खा रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, दूसरों की बेईमानी करने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। यहाँ ना कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, मौत पे सब खत्म हो जाएंगे सारे रिश्ते। तो मैं कहता हूँ इंसान, तो मौत के बाद खुद अपने कर्मों का बदला तू भोगेगा। तो दुनिया में किसी पर जुल्म ना कर, लड़ाई झगड़ा ना कर, दुनिया लड़ाई झगड़ा करने की जगह नहीं है। अगर तुझे लड़ना है तो अपनी बुराइयों से लड़, तुझे लड़ना है, तुझे झगड़ना है तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़। इसी को इस्लाम में जिहाद कहा गया है कि इंसान को चाहिए कि मरने के बाद उसके साथ कोई उसके बुरे कर्मों को भुगतने को तैयार ना होगा, जिसने जो किया उसे भरना पड़ेगा। तो इंसान, तो दुनिया में मत लड़ बेईमानी पे, गलत काम पे, इस ज़िंदगी की हकीकत पे गौर कर, तुझे मरना है और कभी भी मर सकता है। तू लिहाजा दुनिया में लड़ाई झगड़ा मत कर, तू अपने अंदर की बुराइयों से लड़।
अपनी आत्मा को, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर और अपनी आत्मा और शरीर को बुराई गंदगी से पाक कर, ताकि तेरा मालिक राज़ी हो और तुझे नरक की आग से बचा ले। अब हम ये समझ लें कि जिसने ये कायनात बनाई है, जो कायनात का सच्चा मालिक है, जो इसको चला रहा है, उसको ये पसंद है कि बिन देखे लोग उससे डरें, उसकी खोज करें। इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता और अपनी रचना के द्वारा हमारा इम्तिहान लेता है। और ज़मीन व आसमान के बीच हमें अपनी बादशाहत में कैद कर दिया है। ये दुख भेजना, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, मौत, ये सब उसकी बादशाहत है। अब जो इंसान इस दुनिया में अपने मालिक को पहचान करके, डर के उससे और उसके हुक्मों को पहचान कर, उसे राज़ी करके मर के जाएगा, तो अल्लाह राज़ी होकर उसे बकरी की तरह से, फिर जो बकरी का मालिक था उसे राज़ी होकर के उसे अच्छी घास खिलाता है, बगैर भागे, बगैर दौड़े, बगैर कष्ट उठाए। तो इसी तरह से मालिक राज़ी होकर फिर स्वर्ग में इसे हमेशा कामयाबी का जीवन अता फरमाएगा और बिना मेहनत के, बिना मशक्क़त के, बिना परेशानी के, बिना दुख के इसको हर सुख देगा। यहाँ तो भाई सुख पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक मकान बनाना पड़ जाए कि भाई मकान, सुख कैसे मिलेगा यार? अपना मकान होना चाहिए, किराए पर रह रहे हैं। अपना मकान बनाने के लिए, जब अपना मकान होगा तो सुख मिलेगा। अब अपना मकान बनाने के लिए ईंट गारे के मकान में उसकी ज़िंदगी सारी घुल गई, यानी सुख पाने के लिए दुखों में बेचारा रुल गया। तो यहाँ दुनिया में जो है कोई भी सुख पाने के लिए, हालांकि सुख तो नसीब होता ही नहीं है इंसान को, नज़र का धोखा है, वो सुख नहीं है, लेकिन वो सुख पाने की चाहना में, उस सुख को पाने के लिए, हालांकि पा नहीं पाता उसको, सुख को सही से, उस सुख को पाने की नज़र का धोखा है। वो सोचता है मैं पा लूँगा इसको, लेकिन पा नहीं पाता। जैसे रेत में पानी हो, रेत के अंदर पानी हो, हैं, तो वो उस पानी को इंसान हासिल नहीं कर सकता। वो दिखने में लगता है कि हाँ पानी है। जैसे गर्मी पड़ रही हो, सड़क पे आप चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो दूर से सड़क को देखेंगे तो आपको लगेगा पानी है सड़क पे, और होता कुछ नहीं है, धूप से लगता है बस खाली। इसी प्रकार से इंसान को दिखने में लगता है कि दुनिया में मेरी प्यास बुझ जाएगी, जन्नत की प्यास यहाँ बुझ जाएगी, यहाँ सुख मुझे मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत में प्यास बुझती नहीं है इंसान की, बस सुख दिखाई देता है। अब उस सुख को देख करके इंसान उसको पाने के लिए इतने दुख उठाता है भाई, इतने दुख उठाता है जिसकी कोई हद नहीं, और फिर भी उसे पा नहीं पाता, दुनिया से प्यास ही मर जाता है। लेकिन जो इंसान अपने मालिक को राज़ी करके मरे, तो फिर वो स्वर्ग में बिना दुख उठाए हर सुख उठाएगा। तो उस मालिक ने हमें पैदा करके, हमारे अंदर, सबके अंदर एक सी रचना को रच करके, सबको अलग अलग आँखें दी, कान दिए, सबको अलग अलग जान बनाया, सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबकी कोशिशें अलग अलग हैं। तो उसने हमें पैदा करके अपने लिए पैदा किया है, अपनी रचना को रच दिया है और हमें अपनी मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है और हमारे गले में पट्टा गिर दिया है कि पहचान मुझे, अब मैं तेरा मालिक हूँ, तेरे ना चाहने के बावजूद तुझे दुख भेजता हूँ, तकलीफ़ भेजता हूँ। स्वर्ग की इच्छाएं मैंने रखी हैं, इनको दुनिया में पूरी मत कर, पहले मेरी तरफ गौर कर। मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, बिन देखे मेरी पहचान कर, मुझे राज़ी कर और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर। इंसान को जीवन देकर अपनी रचना अल्लाह ने इंसान के अंदर रच दी और रचना में दो रास्ते जीने के इसके सामने कर दिए। चाहे मेरा एहसान मान, गौर कर मेरी तरफ कि मैं तेरा मालिक हूँ, तूने खुद अपने आप को नहीं बनाया, माँ के पेट में मैंने तुझे बनाया है, तेरी आँख, नाक, कान तूने खुद नहीं बनाई, मैंने बनाए हैं, और जीवन मैंने तुझे दिया है, तेरे जीवन जीने के सारे साधन मैं पूरे कर रहा हूँ, तुझे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, ज़मीन में से पैदा कर रहा हूँ, हर चीज़ खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। अब तू मुझे पहचान कर, बिन देखे मेरा एहसान मान और मेरे एहसान की मोहब्बत में डूब कर मेरी इबादत कर और मुझे राज़ी कर। और कुरान मजीद में मेरे हुक्मों के द्वारा अपनी आत्मा को मुझे राज़ी करने के लिए अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर, पवित्र कर, और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करता हुआ मर के मेरी तरफ चला आ। फिर तो मेरी रहमत का हकदार होगा और मेरी जन्नत का हकदार होगा, मेरे अमन सलामती के इनाम जन्नत के घर का हकदार होगा। और जिस इंसान ने अपने मालिक की तरफ ध्यान न दिया, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता रहा, बकरी की तरह चारे की तरफ भागता रहा, मालिक के रोकने पर भी मालिक रोक रहा है, कभी दुख भेज रहा है, कभी तकलीफ़ भेज रहा है, समझा रहा है अपनी खामोश कुदरत से, उसके सामने दूसरों को मौत देके उठा रहा है, उसको सबक सिखा रहा है कि तू भी समझ ले, तुझे भी उठाने वाला हूँ मौत दे करके, मगर वो फिर भी अंधा होकर मालिक से निडर होकर के डर नहीं रहा और जो है दुनिया में जन्नत की इच्छाएं, स्वर्ग की इच्छाएं पूरी करने की तरफ भाग रहा है, मालिक रोक रहा है, नहीं रुक रहा है, और जीवन का समय उसने पूरा कर लिया। तो मेरे भाइयों, मालिक को गुस्सा नहीं आएगा? मरने के बाद ऐसी मार लगाएगा नरक की आग में कि तबाह कर देगा। तो मालिक ने जीवन जीने के दो रास्ते रखे इंसान के सामने, चाहे मेरा एहसान मान, हैं, मुझसे डर, मेरी पहचान कर
اور میرے حکموں کو پہچان، میرا احسان مان، مجھے راضی کر، یا پھر میرا انکار کر۔ انکار کا مطلب ہے بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے دوڑ لگا دنیا میں۔ اب جو انسان بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا، یاد رکھنا، وہی دھرتی پر ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا اور فساد پھیلائے گا، وہی شیطان کے راستے پر چلا جائے گا۔ اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ادھرمی لوگ ہیں، اذان روک رہے ہیں، اسلام دھرم کے دشمن ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور اس مالک سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی اس کا احسان مانتے، تھوڑا سا بھی اس کا ڈر ہوتا، تھوڑا سا بھی اس کا احسان مانتے، اس کی تھوڑی سی بھی محبت ہوتی، تو یہ کبھی ایسا فساد نہ پھیلاتے، دوسرے دھرم کے دشمن نہ ہوتے۔ یہ سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرتے، اس مالک سے ڈرتے، لیکن ان کو سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ گیا۔ جب اسلام میں بتایا گیا کہ اندیکھا خدا ہے، اندیکھا مالک ہے اس کائنات کا، وہ تمہارا مالک ہے، تم اس سے ڈرو، مگر یہ ڈرے نہیں اور اکڑ گئے یہ۔ تو اب وہ مالک ان کا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے پورا کرا رہا ہے، جس دن مریں گے اگر اسی حالت میں مر گئے تو نرک کی آگ میں تباہ کر دے گا انہیں۔ یہ اس مالک کا مقابلہ کیسے کر لیں گے جس نے ان کو گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے؟ تو اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کے اندر اللہ ایشور نے ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، ہمیشہ سکھ بھوگنے کے چین کا مزہ رکھا ہے۔ اب یہاں پر جب وہ ہمیشہ سکھ بھوگنے کا مزہ چکھنا چاہتا ہے، مزہ لینا چاہتا ہے، تو یہ دنیا اسے دکھی کرتی ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں مزے لینے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے تمہیں دکھ تکلیف پریشانی اور ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے، دکھ تکلیف اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مزہ لینا کسے کہتے ہیں؟ مزے میں چین کی بنسی بجانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دماغ کی نسوں میں دور دور تک کوئی دکھ نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، تب انسان سکھ کے مزے میں چین کی بنسی بجاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایمانداری سے بتاؤ، اس دنیا میں کس انسان کا دماغ ایسا ہے جو ٹینشن سے فری ہو، دکھ سے فری ہو، غموں سے فری ہو، جس کا کوئی اپنا کوئی مرا نہ ہو، کوئی گھر ایسا ہے جس میں موت نہ ہوئی ہو، کوئی غموں کا مارا نہ ہو، کوئی دکھوں کا مارا نہ ہو، جس کا دماغ ٹینشن سے فری ہو، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہمارے اندر ہمیشہ سکھ بھوگنے، مزے میں چین کی بنسی بجانے کی جو اچھا رکھی ہے، اس سکھ کو ہم یہاں اس دنیا میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور یہ دنیا میں ملتا نہیں ہے۔ دنیا انسان کو دکھی کرتی ہے، ہاں۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھے اپنی ایک بچپن کی یاد آئی کہ میں جو ہے ایک بار جنگل میں بڑی اچھی جو ہے باغات، ہریالی، پھلواڑی اور بڑا اچھا ہرا بھرا موسم، وہاں پر میرا بڑا من لگ رہا، بڑا سکون مل رہا تھا، لیکن کیا دیکھا کہ ابھی سکون کو ٹھیک سے میں ابھی بھوگ بھی نہ پایا، سمجھ بھی نہ پایا۔ اتنی پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی بڑے اکڑ کے، بڑے گھمنڈ میں اور بہت ٹیڑے بول میں اس نے آواز لگائی کہ میرا دل دکھی ہو گیا۔ اس کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں کہاں سکھ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، بڑی اچھی ہریالی تھی اور میں سکھ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے مجھے پیچھے سے آ کر کے دکھ دے دیا، اس کی آواز نے، اس کے کڑک کے بولنے، اس کے کڑوے بولنے۔ تو دنیا میں نے یہی دیکھا، جب بھی کوئی سکھ دکھائی دیا، انسان دوڑا اس کے پیچھے، تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی چیز دکھی کرنے والے آ گئی۔ تو دنیا انسان کو دکھی کر، اور یہ مالک کی طرف سے ہی ہے۔ مالک چاہتا ہے کہ دنیا میں سکھ مت بھوگ، تو یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا سورگ نہیں ہے، تو پہلے مجھے راضی کر۔ ہاں، تو یہ دنیا جو ہے انسان کو دکھی کرتی ہے، اور شیطان اندر سے بے چین کرتا ہے، برے خیال ڈالتا ہے اس دنیا کے دھوکے کے، جو ہے کہ اس میں مزے لے، گناہ کر، اس کی دوڑ لگا۔ اس دھوکے کے گھر میں لالچ پیدا کرتا ہے کہ تو مال دولت حاصل کر، دنیا کی دوڑ لگا، اور سچائی سے اندھا کر دیتا ہے کہ تو دنیا میں ہمیشہ جیے گا، تجھے موت نہیں آئے گی، تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تو دنیا میں آزاد ہے، تجھ سے بڑھیا کوئی انسان نہیں، تو سب سے بڑھیا گھمنڈی ہے، تو دنیا میں سب سے بڑھیا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اسمارٹ ہے۔ اس انسان کو دھوکے میں الجھاتا ہے۔ تو دنیا اور شیطان انسان کو جب بے چین کرتے ہیں، تو اللہ نے اپنی یاد میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے، اپنی شرن میں سکون رکھا ہے، اپنی پناہ میں سکون رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ کی پناہ میں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس ایشور کی شرن میں آ جاؤ، دنیا اور شیطان کی شرن سے، اگر تمہیں امن شانتی چاہیے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ جنت کی دوڑ یہاں چھوڑ دو، ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا کے مار دے گا اور تمہاری پیاس نہ بجھے گی۔ یہاں تم یہاں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، لہٰذا اس کی شرن میں آ جاؤ، اس کے حکموں پہ آ جاؤ، اسلام قبول کر لو اور اپنی گردن اس کے سامنے جھکا دو، اپنا سب کو سمرپت کر دو، اور سمرپت کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جیو، مسلم اس کی آگیا کاری بن جاؤ۔
اس کی शरण में आ जाओ اور پھر تم دنیا میں امن شانتی حاصل کرو گے جب تک جیو گے, اور موت کے بعد امن شانتی والا جنت کا جیون اللہ کا انعام حاصل کرو گے جو پرسکون زندگی ہے, جس میں ایک کण کے برابر بھی دکھ تکلیف نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس زندگی میں ایک پل کو بھی سکون نہیں ہے دنیا کی زندگی میں, اور جنت کی زندگی پرسکون ہے, امن چین والی زندگی ہے. تو میرے بھائیوں, آج اس دنیا کے اندر انسان سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کو تیار نہیں, اپنی منمانی کے دھرم پر چل رہے ہیں, فرقوں پر چل رہے ہیں. جب انسان جیون کا سمے برباد کر کے امتحان کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا اور موت کا سمے آئے گا تو انسان بہت روئے گا, بہت پچھتائے گا کہ وہ دنیا تو دھوکہ تھی, میرے سامنے ہی لوگ اتنے مرتے رہے مگر میں نے غور ہی نہ کیا کہ میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں, مگر میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دوڑ لگاتا رہا, جیون کے سمے کو برباد کرتا رہا. اے کاش میں سچائی پر غور کرتا, مجھے میرے مالک نے اس دنیا میں سچ اور جھوٹ دکھا رکھا تھا, میں نے ہی غور نہ کیا. اور مالک نے اپنے بندے, اچھے بندے, نیک بندے سمجھانے کے لیے مجھے بھیجے تھے اپنی رچنا کے آدھار پر, مگر میں نے ان کو ٹھکرا دیا. میں اپنی ہٹ دھرمی میں لگا رہا, آج میں ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو گیا. میرے بھائیوں, اتنا انسان پچھتائے گا, اتنا پچھتائے گا, اتنا پچھتائے گا کہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تک چبا جائے گا. اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا, اتنا گہرا ہوگا, اتنا گہرا ہوگا, کیونکہ ہمیشہ کی ناکامی کا پچھتاوا ہوگا. اتنا گہرا ہوگا کہ انسان کو دونوں ہاتھ چبانے کا, اس پچھتاوے میں ان ہاتھوں کو چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا. کیونکہ میرے بھائیوں, مالک نے پہلی بار اور آخری بار یہ جیون دے کر ہمارا امتحان لیا ہے, پھر دوبارہ کبھی جیون نہیں دیا جائے گا اور نہ جیون کا سمے دیا جائے گا, ایک گھنٹہ بھی نہیں دیا جائے گا. تو پہلی بار اور آخری بار جیون دے کر ہمارا ایک ہی بار امتحان لیا ہے. اب اس امتحان میں اگر ہم پاس ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں, اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں ناکام ہیں, پھر کبھی کامیاب نہ ہوں گے. اگر اس دنیا میں انسان جیون کی پریکشا میں پاس ہو گیا, اپنے مالک کو پہچان کر کے, حقیقت میں سچائی کو پہچان کر, اسلام کے دوارا راضی کر کے مرا, تو میرے بھائیوں پھر وہ ایسا کامیاب ہوگا, موت کے بعد ایسا کامیاب ہوگا ہمیشہ کے جیون میں کہ پھر وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. اور جو اس جیون میں اللہ سے نڈر ہو کر کے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر شیطان کے راستے پہ مر کے چلا, اپنے مالک کو ناراض کر کے مرا اور اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو گیا, میرے بھائیوں وہ ایسا ناکام ہوگا, ایسا فیل ہوگا, ایسا ناکام ہوگا کہ پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو موت کے بعد ہمیشہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہے. یہ زندگی امتحان ہے, یہ دنیا امتحان کا گھر ہے. میرے بھائیوں, اسلام کے سچا دھرم ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کا بندہ, ہاں اسلام دھرم میں کہا گیا ہے. اللہ کا بندہ مطلب اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان, اللہ کا غلام, اس دنیا میں اللہ کی غلامی کی بادشاہت میں جینے والا, رہنے والا. یہ دنیا میں میرے بھائیوں زمین و آسمان کے بیچ اللہ کی بادشاہت کی غلامی میں ہم قید ہیں. کائے کی بادشاہت ہے اللہ کی, دکھوں کی, تکلیفوں کی, بیماریوں کی, مصیبتوں کی. اللہ تعالیٰ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود دکھ بھیجتا ہے, ہم روک نہیں سکتے, تکلیف بھیجتا ہے, ہم روک نہیں سکتے, غم بھیجتا ہے, ہم روک نہیں سکتے, ایکسیڈنٹ کر دے, حادثہ کرا دے, ہم روک نہیں سکتے, موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے. تو ہم اس کے بندے ہیں. اب قرآن میں کہا گیا ہے جس نے بندہ ہونے کا انکار کیا, جس نے اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھا اور اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان یعنی اس کا بندہ ہونے سے انکار کیا, اس کو جلیل کر کے نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا. جو اپنے گھمنڈ میں اپنی مرضی کا خدا بن کر دھرتی پر جیتا رہا, فساد پھیلاتا رہا, بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا رہا, اللہ کا بندہ نہ سمجھا اپنے آپ کو, تو میرے بھائیوں جلیل کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ جس نے اللہ کو نہ پہچانا اللہ کی دی ہوئی عقل سے. تو یاد رکھیں, اسلام دھرم کے سچا دھرم ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کا بندہ, پیدا کیا ہوا انسان اسلام میں کہا گیا ہے. تو دنیا کے سارے انسان ایک مالک کے پیدا کیے ہوئے ہیں, اس کے بندے ہیں. ہاں, سب کے اندر اس کی ایک ہی رچی ہوئی رچنا ہے, اس مالک کی جو مالک آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, جو اندیکھا سچا مالک ہے سنسار کا. وہی سنسار کا سچا مالک ہے جو اسلام دھرم میں بتایا گیا ہے. انسان کے لیے بالکل سیدھی اور سچی بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ تیرے مالک نے تیرے اندر جنت کی, سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں جن کو تو دنیا میں پوری کرنی چاہتا ہے مگر وہ پوری نہیں ہونے دیتا ہے.
اس لیے تو اس کی دکھ تکلیف کی بادشاہت میں قید ہے دنیا کے اندر۔ تو تو بنا مالک کے آزاد نہیں ہے، تیرا مالک ہے، اس کو پہچان اور اس کو راضی کر کے مر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اس دنیا میں اس کے حکموں کو پہچان کر، پھر تو اسے راضی کر، پھر وہ تجھے راضی کرے گا سورگ میں۔ اور اگر تو نے اسے نہ پہچانا، تو اپنے من کو راضی کرتا رہا، تو پھر تو نرک میں اس کی سزا پائے گا۔ اگر تو نے اس کائنات میں اس کی بادشاہت کو نہ پہچانا، اپنی غلامی کو نہ پہچانا، اگر تو نے اپنا جیون بنا مالک کے آزاد سمجھ کے گزارا، اللہ کو بھول کر گزارا، ہاں، اور تو بھٹک کر مر گیا، تو موت کے بعد سزا پائے گا اس کی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ظالموں سے کہے گا کہ تم دنیا میں کہا کرتے تھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اور تم دھرتی پر ظلم جاستی کرتے تھے، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے تھے۔ آج میں تمہارا مالک ہوں، آج میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، آج اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، اور آج اپنے نقلی خداؤں کو بلاؤ۔ میرے بھائیوں، کوئی نہیں آئے گا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تباہ اور برباد کر دے گا۔ نقلی خدا بھی جلیں گے نرک کی آگ میں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہنم کا ایندھن، نرک کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جن پتھروں کی، جن خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ خدا بھی وہاں پر جلیں گے، اور جو لوگ ان کو پوجتے تھے وہ بھی وہاں پر جلیں گے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم جن خداؤں کے چکر میں اسلام کے دشمن تھے، جس خدا کے بارے میں اسلام میں کہا جاتا تھا اس خدا کے دشمن تھے، آج وہ سچا خدا ہے، سچا مالک ہے ہمارا، اور ہمارے جھوٹے خدا بھی آج ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے سارے انسان اللہ ایشور کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، اس کے بندے ہیں۔ سب کا مالک وہی ایک مالک ہے جو اسلام دھرم میں بتایا گیا ہے، جس کی پہچان دی گئی ہے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، سنسار کا سچا مالک ایک ہے، وہ اپنے سہارے سے قائم ہے، باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ آنکھ کھول کے دیکھو اس کائنات میں سچائی کو، کہ ایک بادشاہ کی حکومت یہاں چھائی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، اسی کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، اور ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس اور محتاج ہوتی ہے۔ تو اس کائنات میں ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے اور محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اپنے پیٹ سے، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ شریر ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا مت کرو، یہاں ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے اور اس کو مٹنا بھی ہے۔ سنسار کا سچا مالک نہ پیدا ہوا ہے، نہ مٹے گا، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس سنسار میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، ہاں، اسی لیے وہ نراکار ہے، اس نے ہر چیز آکار سے پیدا کی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اسی لیے اس سنسار میں اس کی بنی ہوئی چیزوں میں اس کا مقابلہ مت کرو، ہاں، اسی لیے اس سنسار میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ اگر تم دنیا میں اس اللہ کی برابری کسی بھی چیز سے کرو گے تو وہ خدا، وہ ایشور، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے، سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے، پیدا کر کے مٹانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم کے علاوہ اور دھرموں میں خدا کی آستھا بگڑی ہوئی ہے، خدا کا یقین لوگوں کے اندر بگڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی جو ہے خدا بنا رکھا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، رامائن میں دیکھیں، مہابھارت میں دیکھیں، انسانی خدا بنے ہوئے ہیں، انسان کو ہی بھگوان کہہ رہا ہے، وہ دوسرے کے آگے جھک رہا ہے، وہ اس کے آگے جھک رہا ہے، انسانوں کو ہی جو ہے خدا بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کا سچا مالک دکھتا نہیں ہے، وہ بن دیکھے، اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے میرے بندہ میری پہچان کرے، میری کھوج کرے، مجھ سے ڈرے، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل کر برائی سے بچ کر مجھے راضی کرے۔ میرے بھائیوں، وہ قدرت وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، جو انسان اچھا کام کرتا ہے اس کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اور جو انسان برا کام کرتا ہے اس کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی رچنا کے خلاف برائی پر چلتا ہے تو اللہ اس پر برائی کا، بے چینی کا بوجھ لاد دیتا ہے۔ بات ذرا سنیں غور سے، جو انسان اللہ کی رچنا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو انسان کے اندر ہے،
اس رچنا کے خلاف برائی پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر برائی کا بے چینی کا بوجھ بھار وزن لاد دیتا ہے، بے چینی کا بھار بے چینی کا وزن لاد دیتا ہے۔ انسان اس وزن کو پھر اٹھائے پھرتا ہے، بے چینی کو جھیلتا پھرتا ہے۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، ظلم تو اس نے کر لیا مگر اندر سے اللہ تعالیٰ اسے بے چین کر دیتا ہے کہ یہ تو نے غلط کیا ہے، اس کا انجام تجھے بھگتنا پڑے گا، اور انسان اس بوجھ کو اٹھائے بے چین رہتا ہے۔ اور اللہ کی رچنا کے اندر انسان کے اندر پچھتاوے کے احساس اللہ کی طرف سے انسان کے اندر آتے رہتے ہیں تاکہ اللہ سے معافی مانگ لے، انسان ڈر جائے، اللہ سے ظلم سے باز آ جائے۔ تو انسان جو ہے کیوں آتے ہیں پچھتاوے کے احساس؟ تاکہ انسان ڈر جائے، اپنے مالک سے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے تاکہ اس کے اس بوجھ کو اتار دے۔ کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، کیونکہ وہ دکھتا نہیں ہے، امتحان لے رہا ہے، اس لیے دیکھتا رہتا ہے اپنے بندوں کے عیب اور گناہ، اور پچھتاوا پیدا کرتا رہتا ہے، اپنا ڈر پیدا کرتا رہتا ہے انسان کے اندر، دل میں بے چینی پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ میرا بندہ مجھے بنا دیکھے مجھ سے ڈرے اور مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دوں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، پوری دھرتی پر، پوری پرتھوی پر، سارے سنسار میں سنسار کے سچے مالک کا سب سے سچا اور اچھا دھرم اسلام ہے۔ اس کو پہچانو، اس پہ غور کرو۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلام کا پیغام، اسلام کا گیان پوری دنیا میں پھیلائیں۔ آج ہم مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا، اسی لیے آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور ہم دنیا پرستی میں لگ گئے، اس لیے ہماری دنیا بکھیری جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں، تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا اور تمہاری دنیا بکھیر دی جائے گی، اس لیے ہوش میں آ جاؤ، غور کرو، اپنے کام پہ لوٹو۔ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو سنسار کے سچے مالک کا پیغام، اس کا گیان بتانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ سنسار کے سچے مالک نے ہمیں چھانٹا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ تم خیر امہ ہو، یعنی اس دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ تم نے میری سچائی کو پہچان لیا دنیا میں، اور میں نے چنا ہے تاکہ تم میرے اور بندوں تک اور پیدا کیے ہوئے انسانوں تک میرا پیغام پہنچاؤ، میرا سچا گیان پہنچاؤ۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، اسی لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان اس دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ اسی مالک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے اور انسان اس کی بادشاہت کے اندر غلام ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی عقل سچائی کو پہچانتی ہے۔ جو پہچان گیا، جس نے پہچان کر لی اور جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ اس کے حکموں کو پہچان لیا، سچائی کو پہچان لیا، اسے راضی کر کے مرا، وہ تو موت کے بعد کامیاب ہے۔ جو ناراض کر کے مرا، وہ موت کے بعد ناکام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے جن اور انسانوں، جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم جیو ہیں ایسی وہ بھی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ تو اے جن اور انسانوں، تم میری بادشاہت سے، زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے، سنسار کا مالک کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان اور جن زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی بادشاہت میں قید ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پوری پرتھوی پر قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جو انسان کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے، جو انسان کو پوری طرح برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا طریقہ بتاتی ہے، انسان کی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی ہمارے اندر رچنا کے انوسار قرآن مجید اس کے حکموں سے، اس کے آدیشوں سے بھرا پڑا ہے۔ حرام حلال، حرام حلال، حلال کا مطلب اچھائی یہ ہے، اچھائی اس پہ چل، اور حرام کا مطلب یہ برائی ہے، شیطان کا راستہ ہے، اس سے بچ۔ اور جس کو حلال کیا کہا گیا ہے اسلام میں، اب جب اس پر چلیں گے، حلال پر چلیں گے، تو آپ کے اندر وہ قدرت سکون پیدا کرتی ہے اور آپ کو اشارہ کرتی ہے کہ ہاں یہ راستہ کامیابی کا ہے۔ اور جس کو حرام کہا گیا ہے وہ برائی ہے، جب آپ اس پر چلو گے تو اس سے قدرت آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، آپ کو دکھاتی ہے کہ یہ بے چینی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ شیطان کا ہے، اس کا انجام موت کے بعد برا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک اس نے جیون جینے کے سارے طریقے اسلام دھرم میں بتائے ہیں۔ سنسار کے سچے مالک نے جو قرآن مجید میں فرمائے ہیں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کر کے دکھائے ہیں اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتائے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ دنیا کے ہر انسان تک سنسار کے سچے مالک کا سچا قرآن مجید پہنچاتے، اللہ کا سچا گیان لوگوں کو بتاتے۔ مگر آج ہم حقیقت میں دین سے ہٹ گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے۔
اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہاں، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سچائی پہ چلنے والا۔ جب وہ مسلمان بنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی گردن اپنے سچے مالک کے سامنے جھکاتا ہے، اپنی خوشی سے پہچان کر کے، اور مسلم اس کا آجزاکاری بنتا ہے۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جب انسان جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، مسلم بنتا ہے، تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اللہ کے سوا، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں۔ جب وہ عقل کی سوجھ بوجھ سے سچے مالک کو پہچان لیتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا پوجنے کے یوگیہ۔ ہاں، تو اے اللہ، اے ایشور، ہم تیری ہی بھکتی کریں گے اور تیری ہی بھکتی دنیا میں قائم کریں گے، شیطان کی حکومت کو، شیطان کی پوجا کو مٹائیں گے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا مکے میں۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تیرے سوا کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہوں اور جھکاتا رہوں گا، تیری ہی پوجا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور دنیا میں بھی تیری پوجا قائم کروں گا، شیطان کی پوجا کو مٹاؤں گا، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا، اور تیرے اور بندوں کو تجھ سے جوڑوں گا۔ تو میرے بھائیوں، نماز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اب مسجد سے باہر نکلے تو ہم دنیا میں جو ہے کسی اور کا قانون مان رہے ہیں۔ دنیا میں کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، ظلم جاستی کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اس پہ ہم راضی ہیں، اس کے بارے میں ہمارے سینے میں کوئی درد نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ہمارا دین اصل میں حقیقت میں دین پہ نہیں چل رہے، ہم وہ ایک رسم کے طور پر نبھا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رمضان رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی عقل سے اللہ کی کھوج نہ کری، سمجھا نہیں، بس رسم نبھا رہے ہیں۔ دھرم میں پیدا ہو گئے، رسم نبھا رہے ہیں ہم۔ جیسے کوئی ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا، وہ اپنے باپ دادا کی رسم نبھا رہا ہے، وہ بھی مورتی پوجا کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں شیطان کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے، سنسار کے سچے مالک نے اپنی کتاب میں سارا قانون دیا ہے کہ میری بھکتی کرو، میری پوجا کرو اور میرے ہی قانون کو دنیا میں غالب کرو۔ تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہاری وفاداری کا ٹیسٹ ہے، تمہارے ایماندار ہونے کی پریکشا ہے، تمہیں چھانٹنے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، ورنہ اگر میں چاہوں تو ایک پل میں اپنا قانون غالب کر دوں۔ میں چاہوں تو دھرتی میں کوئی فساد نہیں پھیلا سکتا، لیکن میں نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات چپ چاپ چلا رہا ہوں، تمہارا امتحان لے رہا ہوں، تمہاری عقلوں کا امتحان ہے۔ بس مسجد میں نماز پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، بس ہو گیا دین پورا۔ اب باہر ہمارے ملک میں کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، ظلم جاستی ہو رہی ہے، معصوم لوگوں کی ہتیا ہو رہی ہے، شیطان کی ظلم جاستی کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی کی حقیقت پر کوئی غور نہیں کہ زندگی بالکل بیکار ہے، دنیا بالکل دھوکہ ہے، کتنے مر رہے ہیں، ہم بھی مر سکتے ہیں۔ جیون کے مقصد پہ غور کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، مالک کی پہچان کریں۔ بنا سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں رسم کے طور پر، اور ہمارے معاشرے میں سود چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے، بے ایمانی چل رہی ہے، گھر گھر میں ظلم جاستی چل رہی ہے۔ تو حقیقت میں تم دیندار نہیں ہو، تم اللہ کے باغی ہو، غدار ہو، اللہ سے فراڈ بازی کر رہے ہو، اسی لیے دنیا میں جلیل ہو رہے ہو۔ دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے، ہاں، دینداری کی آڑ میں پیچھے ہو رہی ہے دنیا داری۔ کتنے لوگ ہیں جو مدرسے کی رسید جعلی بنوا رکھی ہے اور چندہ مانگتے پھرتے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں دھرم کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اور اپنا کوٹھی بلڈنگ بنا رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، دنیا بٹور رہے ہیں۔ ہاں، کتنے سارے ایسے مدرسے ہیں جنہوں نے دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اسی لیے یہ قوم جلیل ہو رہی ہے۔ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو سب کے حال کی خبر ہے، کون فراڈ بازی کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون مکاری کا، سب جانتا ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ تر یہ قوم اللہ سے بغاوت کر رہی ہے، اللہ سے فراڈ بازی کر رہی ہے۔ نماز میں ماتھا جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا۔ اگر دل اللہ کے حوالے کرتے، اللہ سے محبت کرتے اور اصل کامیابی موت کے بعد کی زندگی میں سمجھتے تو دنیا بٹورنے میں اتنے لین نہ ہوتے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے تو اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کرتے، شیطان کی کفر کی حکومت پر راضی نہ ہوتے۔ تو یاد رکھیں، انسان کا حاکم بن جانا،
हुकूमत करना, अपनी अकल से हुकूमत करना, इंसानी अकल कभी भी सही फ़ैसला नहीं कर सकती है, क्योंकि इंसान जलन से भरा हुआ है, हसद से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है, नफ़रत से भरा हुआ है, तो इंसान सही फ़ैसला कर ही नहीं सकता है। इंसान पक्षपात करता है, अपने के साथ में अगर जालिम भी हो तो अच्छा बर्तावा करता है, और पराये के साथ में अगर वो अच्छा भी हो तो बुरा बर्तावा करता है। तो इंसान अपनी अकल से सही कानून बना ही नहीं सकता है। तो इंसान का हाकिम बन जाना ये बहुत बड़ा शिर्क है। अल्लाह की बादशाहत में, किसी चीज़ को पैदा करने में उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, उसका कोई साझेदार नहीं है। अल्लाह अपनी बादशाहत में किसी को साझेदार करना पसंद नहीं करता। अल्लाह अपनी हुकूमत में किसी को हिस्सेदार पसंद नहीं करता। उसी की हुकूमत छाई हुई है अकेले की। लाखों इंसानों को ज़िंदगी दे रहा है, मौत दे रहा है, दुखों में गिर रहा है, तकलीफ़ों में गिर रहा है, परेशानियों में गिर रहा है, दिन निकाल रहा है, रात कर रहा है, हवा चला रहा है। हाँ, इंसानों को छूट दिया, उनका इम्तिहान ले रहा है। अब यहाँ पर अगर इंसान अपना दावा कर रहा है कि हम अपना कानून बनाएंगे, अपना कानून चलाएंगे, हम नहीं जानते कि हमारा बनाने वाला कौन है। बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे, हम नहीं जानते बनाने वाला अल्लाह कौन है, उसका कानून क्या है। तो जो हम चाहें अपना कानून बनाएं, हम नहीं जानते अल्लाह कौन है, उसका रसूल कौन है, उसका पैगंबर कौन है, उसकी रचना क्या है, उसका क्या कानून है। बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मनमानी कर रहे हैं। तो जो ये दावा कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे किसी खुदा को, तो इस दावे को करने वाला जाहिर सी बात है वो बड़ा हो गया। तो ये दावा करना शिर्क है। हाँ, अल्लाह के साथ शरीक करना है। अब इस दावे के अनुसार नाउज़ बिल्लाह अल्लाह छोटा हो गया, और जो ये दावा कर रहा है अल्लाह बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया। अब अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर चलने वाले हैं, उनका टेस्ट ये है कि ऐसे तमाम बड़ों की बड़ाई को ख़त्म करके, जो धरती पर अपना कानून बनाकर जुल्म जास्ती फैला रहे हैं, बड़े बने हुए हैं, घमंडी बने हुए हैं, अहंकार करे हुए हैं, धरती पर फसाद फैला रहे हैं, कत्ल गारत फैला रहे हैं, मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे तमाम बड़ों की बड़ाई ख़त्म करके अल्लाह की, संसार के सच्चे मालिक की बड़ाई को कायम करना, उसकी हुकूमत को कायम करना, ये तकमील रब है। इन शैतानों के घमंड को मिटाया जाए, जुल्म जास्ती को ख़त्म किया जाए, उसके बाद अल्लाह की हुकूमत को कायम किया जाए, और फिर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी हुकूमत कायम हो गई, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। यह है अल्लाह की तकबीर को जो है गालिब करना, कायम करना। यह है अल्लाह से अगर मोहब्बत हो तो उसकी हुकूमत कायम करना, बुराई को मिटाना, सच्चाई को जिंदा करना। यही तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि कौन ईमानदारी पे चलता है, चल के मरता है, और कौन बेईमानी पे चल के मरता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को छांट रहा है। फिर मरने के बाद दोनों के दो अंजाम हैं। ईमानदार का अंजाम स्वर्ग में है, और बेईमान का अंजाम जो है नरक में है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो तमाम ऐसे शैतानों की जो घमंडी बढ़ाई है, उस बढ़ाई को ख़त्म करके अल्लाह की बढ़ाई को कायम करना, अल्लाह की हुकूमत कायम करना। अल्लाह की हुकूमत क्या है? संसार के सच्चे मालिक की हुकूमत क्या है? धरती पर से फसाद को मिटाना, जुल्म जास्ती को मिटाना, अमन शांति फैलाना, सारे इंसानों को बराबर का दर्जा देना कि सब एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई रंग से, गोरे रंग से कोई बड़ा नहीं होता, काले रंग से कोई छोटा नहीं होता, अमीरी गरीबी से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबका मालिक एक है, सब एक साथ उसके सामने सर झुकाओ। जैसा कि आप देखते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए, ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हुए, गरीब अमीर हो, सब कांधे से कांधा मिलाकर उस मालिक के सामने सर झुकाते हैं। और इन शैतानी धर्मों में क्या होता है कि तेरा मंदिर अलग है, मेरा मंदिर अलग है, तू मेरे यहाँ नहीं आएगा, मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगा, तू छोटी जात वाला है, मैं बड़ी जात वाला हूँ, तू छोटी जात वाला है, तू घोड़े पे चढ़ के शादी नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, ये छोटी जात वाला है, इनकी बहन बेटी के साथ में कुछ भी करते फिरो। मेरे भाइयों, ये सब सारे धर्म ईश्वरी रचना के खिलाफ हैं, जो धरती पर फसाद फैलाते हैं। सच्चा धर्म इस्लाम है, जो धरती पर अमन शांति कायम करता है और फसाद को मिटाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, मक्के में, अरब में कोई ऐसे नहीं कहा गया, अल्लाह की हुकूमत को कायम किया गया, अल्लाह की बड़ाई को कायम किया गया। और इंसानी शक्ल में जो शैतान बने हुए थे चौधरी, घमंडी, जो अपना कानून चला रहे थे, उनकी बढ़ाई को ख़त्म किया गया, अल्लाह की बढ़ाई को कायम किया गया। आज का कुफ्र जानता है कि जो मस्जिदों में अजान दे रहे हैं, ये अपनी रस्म निभा रहे हैं,
یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی حکومت تھوڑی قائم کر دیں گے۔ یہ دین کے دھرم کے اصل جز کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، رسم نبھا رہے ہیں بس اپنی، 5 ٹائم اذان لگا دیتے ہیں، نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، باقی اپنی دنیا پرستی میں لین رہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے اندھے ہیں۔ انہیں اس بات کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب اللہ کی حکومت قائم کرو، شیطان کی حکومت کو مٹاؤ۔ تو آج کا کفر جانتا ہے اس بات کو، مگر اسے ڈر ہے کہیں یہ مسلمان جاگ گیا، اللہ اکبر کا مطلب سمجھ گیا تو پھر ہماری شیطانی حکومت کیسے قائم ہوگی، شراب کیسے پئیں گے، جوا کیسے کھیلیں گے، ذاتی بات کے نام پر فساد کیسے پھیلائیں گے، قتل و غارت کیسے پھیلائیں گے۔ اگر یہ مسلمان کو اصل میں اس اللہ اکبر کا مطلب جان گیا نا کہ اللہ کی حکومت قائم کرو، تو بھائی ہماری جو حکومت ہے شیطانی حکومت وہ مٹ جائے گی۔ اس لیے بیچارے بے چین ہو رہے ہیں، یہ اذان کے لاؤڈ اسپیکر اتروا رہے ہیں، اذان کو بند کروا رہے ہیں۔ اللہ کی حکومت کیا ہے؟ کوئی عورت ننگی نہ گھومے، ہاں اپنے تن کو ڈھانکے تاکہ دھرتی پر فساد نہ پھیلے، تاکہ گلی کا لفنگا اس کے شریر کی نمائش کو، اس کے کھلے ہوئے شریر کو دیکھ کر گندی نگاہ نہ ڈالے اس کے اوپر۔ اسی لیے اسلام دھرم میں برقع پہنا جاتا ہے، عورت اپنے تن کو ڈھانکتی ہے، اور ان ظالموں کو اس سے نفرت ہے۔ یہ ایشوری رچنا کے خلاف ادھرم پہ چلنے والے ہیں، اور یہ سچے دھرم کے دشمن ہیں، جبھی تو یہ برقعے پہ وہ اٹھاتے ہیں اوبجیکشن، کبھی برقعے پہ اٹھاتے ہیں، کبھی کسی اور چیز پہ اٹھاتے ہیں، اسلام کی اچھائیوں کو برائی بنا کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، قرآن کو بدنام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اپنا ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ جس دن مریں گے جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کر دی جائیں گے۔ اب رسم کے طور پہ 5 بار کہتے رہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا ایسے رسم کے طور پر کہنے سے اللہ اکبر کا تقاضا پورا ہو گیا؟ اللہ اکبر کا مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، مقصد پورا جب ہوگا لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کی بھکتی ہوگی، ہم بھی کریں گے اور دھرتی پر قائم کرائیں گے، شیطان کی پوجا کو مٹائیں گے۔ اب اللہ کی جتنی بھی پیدا کی ہوئی چیزوں کی دھرتی پر پوجا ہو رہی ہے نا، وہ اصل میں شیطان کی ہی پوجا ہے۔ شیطان نے بھٹکا رکھا ہے سچے مالک سے، چاہے وہ پتھر کی پوجا ہو، انسان کی پوجا ہو، زمین کی پوجا ہو، آسمان کی پوجا ہو، سورج کی پوجا ہو، چاند کی پوجا ہو، گائے کی پوجا ہو، دیش کی بھکتی ہو، دیش کی پوجا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ گائے کی پوجا مت کرو، گائے کے بنانے والے کی پوجا کرو، سورج کی پوجا مت کرو، سورج کے بنانے والے کی پوجا کرو، چاند کی پوجا مت کرو، چاند کے بنانے والے کی پوجا کرو، دیش کی پوجا مت کرو، دیش کے بنانے والے کی پوجا کرو، دنیا کی پوجا مت کرو، دنیا کے بنانے والے کی پوجا کرو۔ تو خالی رسم کے طور پر 5 بار آپ کے بولنے سے اللہ اکبر اذان میں کیا اللہ اکبر کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ اکبر کا مقصد جب پورا ہوگا کہ ایک اللہ کی، ایک ایشور کی بھکتی کرو اور اس کی حکومت دنیا میں قائم کرو، شیطان کی حکومت کو مٹاؤ، جو معصوم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو مٹاؤ۔ اگر مٹانے والے سچے انسان کھڑے نہ ہوں گے تو پھر ظلم ایسے ہی ہوتا رہے گا، ظلم گھٹے گا نہیں، بڑھتا رہے گا۔ کوئی نہ کوئی تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوگا، اور سچے لوگ کھڑے ہوں گے جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، جو سنسار کے سچے مالک کو ماننے والے ہوں گے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلنے والے ہوں گے، وہی تو مٹائیں گے اس کی رچنا کے خلاف چلنے والوں کو۔ اب اس کے لیے اسلام طریقہ بتاتا ہے کہ پہلے ظالموں کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہ مالک تمہارا امتحان لے رہا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف مت چلو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ۔ جب پیار سے سمجھانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، ظالم پیار سے باز نہ آئیں ظلم کرنے سے، تو پھر اسلام دھرم یدھ کا حکم دیتا ہے، قتال کا حکم دیتا ہے کہ اب تم سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی کو اور اچھائی کو دنیا میں زندہ کرو، اور ظلم جاسوسی کو، برائی کو مٹاؤ، شیطانی حکومت کو مٹاؤ، اور ان ظالموں سے ٹکرا جاؤ۔ اب تم جب تک ان کا قتل نہیں کرو گے دھرتی پہ فساد نہیں رکے گا۔ اس لیے جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، اسلام جو بالکل باز نہیں آتے ہیں، کسی بھی طرح سمجھائیں باز نہیں آتے ہیں، انسانی شکل میں جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، تو جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں ان کا قتل کرو، تبھی فساد دھرتی پہ ختم ہوگا، ورنہ وہ ایسی فراڈ بازی کرتے رہیں گے اور دھرتی پر فساد پھیلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، کیونکہ یہ بگڑی ہوئی عقل ہیں۔ تو خالی اللہ اکبر کہنے سے کیا اللہ بڑا ہو جائے گا اس طریقے سے؟ نہیں میرے بھائی، میدان میں آؤ،
اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے حکم کو، اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے آؤ، اور جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں، گھمنڈی ہیں، ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کی بات کو اونچا کرو، تب اللہ بڑا ہوگا۔ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر آؤ اور ظلم سے ٹکراؤ، اور جو لوگ بڑے ہوئے گھمنڈی بنے ہوئے، انسانی شکل میں شیطان بڑے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومت چلے گی، ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کی حکومت قائم کرو، تب مانا جائے گا کہ ہاں تم واقعی میں اللہ کو سچے دل سے ماننے والے ہو، اللہ کے لیے جان مال سب کچھ لٹانے والے ہو، اور واقعی میں تم موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والے ہو کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، اور وہیں اصل کامیابی ہے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم حقیقت میں تم ایماندار نہیں ہو، تم سچے انسان نہیں ہو، تم ایمان والے نہیں ہو، تم اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہو، تم فراڈ بازی کر کے اللہ کے یہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، پھر تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور موت کے بعد بھی تمہیں سخت سزا کے تم حقدار بن جاؤ گے اللہ کی۔ میرے بھائیوں، جو انسان دنیا کو چھوڑ دے، اللہ کو پسند کر لے، وہ دنیا پرستی میں کبھی لین نہیں ہوگا، وہ دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرے گا، اللہ کے لیے جان دے دے گا۔ اب دیکھو نا، حالانکہ اسلام میں اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو تو مجبوری میں جو ہے کلمہ کفر جو ہے انسان کہہ سکتا ہے زبان سے جان بچانے کے لیے، مگر دل میں اس کے ایمان قائم ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان جتنا ہوگا، جس نے اللہ کو پسند کر لیا ہوگا، دنیا کے پیچھے نہ پڑ رہا ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، انسان سوچے گا کہ نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرو، دنیا میں دکھی دکھ ہیں، دنیا قید خانہ بن گئی ہے، اگر اب مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، مرنا تو ویسے بھی ہے، تو پھر خامخواہ پھر کائے کے لیے جو ہے کلمہ کفر کہہ کر جان بچانی ہے بھائی، کلمہ کفر کہہ کر اگر کافر جو ہے، شیطان جو ہے، ادھرمی جو ہے، گردن پہ تلوار رکھ کر یا تمنچا رکھ کر کہنے لگے جے شری رام کے نعرے لگا تو حالانکہ اجازت دی ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتی ہو، مگر دل میں ایمان رہنا چاہیے، دل میں ایمان جمع رہنا چاہیے۔ لیکن جس کا زندہ ایمان بن چکا ہو، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن چکی ہو، دنیا کی حقیقت کھل چکی ہو کہ دھوکہ ہے، اپنے مالک کو دل دے چکا ہو وہ، تو وہ پھر کائے کے لیے کلمہ کفر کہے گا، وہ تو کہے گا جان تو دینی ہے ہی، ابھی دے کر کیوں نہ پھند کاٹ دیا جائے اور جنت میں چلے جائیں سیدھے، تو پھر کائے کے لیے کلمہ کفر کہے گا وہ، تو پھر کاہے کو جو ہے کلمہ کفر کہہ کر جان بچانی ہے؟ دنیا میں یہاں زیادہ رہیں گے تو اور دکھ آئیں گے اور تکلیف آئیں گی اور پریشانی ہوگی، اور دنیا تو ویسی قید خانہ بنی ہوئی ہے، اگر آج ہی بیڑا پار ہو جائے، سیدھے جنت میں چلے جائیں تو اور کیا چاہیے؟ تو یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا صبر قائم رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کو موت کے بعد کامیابی ملے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور انسان پچھتائے، پہلے ہی غور کرو، ایمان کو بناؤ۔ جب انسان کی موت آئے گی تو انسان تڑپے گا کہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دنیا میں اور مہلت دے دے، میں جو ہے جتنی بھی میرے پاس دولت ہے سب تیرے نام پر غریبوں میں دان کر دوں گا، جو میں دنیا بٹورتا رہا، دنیا کی دولت بٹورتا رہا، میں سب تیرے دین کے لیے لگا دوں گا، اور میں اچھے بندوں میں، تیرے سچے بندوں میں، تیرے سچے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں داخل ہو جاؤں گا، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھے کرم کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک پل کو بھی اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹ نہیں دے گا۔ امتحان کا سمے پورا ہو چکا، اب تجھے کوئی سمے نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ جب ہمیشہ کے لیے انسان جیون کی بازی ہار جائے گا میرے بھائیوں، مارا جائے گا، ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا میرے بھائیوں، وہاں پر انسان خون کے آنسو بہائے گا، مواد کے آنسو بہائے گا، پیپ کے آنسو بہائے گا، مگر اس سے کوئی رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچائی پر غور کرو، جیون کے سمے کو برباد مت کرو، اپنے بنانے والے مالک کی پہچان کرو، اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ مالک اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں جا کر مجھے راضی کر کے آنا، میرا انعام پانا۔ ہاں، تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔